السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دا ورلڈ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے چے گوارا کے بارے میں، جس کو بہت سارے لوگ چے گویرا یا چے گوائرا چے گوارا کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام جو ہے چے گوارا، جو کہ ارجنٹائن میں پیدا ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں چے گوارا کے بارے میں پڑھیں گے، اور سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر اس کی ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم جس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، چے گویرا جو ہے ارجنٹینا کا انقلابی لیڈر تھا۔ وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا۔ بچپن سے دمے کا مریض ہونے کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا اور شطرنج کا بھی شوقین تھا۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کے گھر میں 300 سے زائد کتابوں پر مشتمل ذخیرہ موجود تھا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہتر اضافہ کیا۔ چے گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اسی کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور 1950 سے لے کر 1953 تک اس نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا، جس میں پہلے 1950 میں اس نے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر براعظم کے جنوب سے شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا۔ تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے چلی، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، پاناما، برازیل اور کیوبا کراس کیے۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یادداشت چھپ چکی ہے اور ایک فلم بھی بن چکی ہے اس نام سے۔ چے گویرا اچھی طرح جانتا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اس کا سرپرست جو ہے وہ امریکہ کبھی غریبوں کے دوست نہیں ہو سکتا، اور ان کی تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنی تعلیم چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانی پڑے گی۔ گوٹامالا اپنے تیسرے سفر کے دوران وہ گوٹامالا پہنچا، جہاں کے صدر گزمین کے خلاف امریکن CIA سرگرم تھی تاکہ اس کی حکومت گرا کر اپنی پسند کا کٹ پتلی حکمران بٹھایا جا سکے، اور اس سازش میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، جس پر نئی امریکن نواز حکومت کے خلاف مختلف کمیونسٹ گروپ سرگرم ہو گئے۔ چے گویرا نے بھی ان کا ساتھ دیا، مگر جلد ہی وہ اختلافات کا شکار ہو گئے اور گزمین نے باغیوں کی سربراہی کرنے کی بجائے میکسیکو کے سفارت خانے میں گھس کر پناہ لی، جس سے اس کی بحالی کی تحریک کمزور پڑ گئی اور حکومتی کارندے ان پر بھاری پڑ گئے۔ چے گویرا نے آخری لمحے تک مزاحمت کی، مگر بالآخر اسے اپنی سفارت خانے میں پناہ طلب کرنی پڑی۔ چے گویرا 1954 میں میکسیکو چلا گیا۔ وہاں 1 سال تک جنرل ہسپتال میں الرجی کا شعبہ سنبھالنے کے بعد 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے انقلابی لیڈر فیدل کاسترو کے بھائی رایول کاسترو سے ہوئی، جس نے اس کی سوچ سے متاثر ہو کر بعد میں اسے اپنے بھائی سے ملوایا۔ اس ملاقات کو اگر چے گویرا کی زندگی کا نقطہ آغاز کہا جائے تو بے جان ہوگا۔ دونوں نے متضاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کافی متاثر کیا، اور چے گویرا نے کاسترو کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران باتیستا تھا، جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہ تحریک تقریباً 4 سال چلی۔ اسی دوران چے گویرا نے باقاعدہ گوریلا ٹریننگ بھی لی اور اس میں بہت کامیاب رہا۔ کاسترو بھی اس کی قابلیت اور ڈسپلن سے بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اسے اپنا دست راست بنا لیا۔ چے گویرا جیسے انقلابیوں کی بدولت ہی وہ وقت دور نہ رہا جب 1959 کی پہلی صبح کٹ پتلی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چے گویرا کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئی، مگر انقلابی جدوجہد کے مقابلے میں اصلاحات کا کام نہایت دشوار ثابت ہوا، خصوصاً جب امریکہ بہادر ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا اور اس طرح کے معاشی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اس دوران چے گویرا نے کافی کوشش کی، کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے مگرمچھوں سے زمینی چین کر تقریبوں میں تقسیم کیے، مگر ان اصلاحات کی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے اور اسے پس پردہ جانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر پھر انقلابی باغی نے سر اٹھایا اور اس نے معاشی معماریوں میں سر کپانے کی بجائے کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی حکومت کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی۔ چے گویرا نے 1965 کی شروعات میں جمہوریہ کانگو
پہنچا، اس کے ساتھ اس کے درجن بر وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہاں اس کے آنے کا مقصد یہیں تحریک چلانے والوں کو اپنا تجربہ منتقل کرنا اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا تھی، مگر ابتدائی میں اسے مایوس ہونا پڑا۔ یہ کیوبا نہیں تھا جہاں انقلابی پرعزم اور ڈسپلن کے پابند تھے، جبکہ عوام بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے۔ کانگو میں تحریک تو شروع تھی، مگر لوگوں میں وہ ڈسپلن اور جذبہ موجود نہیں تھا جو کسی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہیں کئی زبانیں بھی نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے اپنے خیالات اور منصوبوں پر دوسرے لیڈروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے میں اسے مترجم کی خدمات لینی پڑتی تھی، جبکہ CIA بھی اس علاقے میں پوری طرح سرگرم تھی، جو اپنے جدید مواصلاتی آلات کی مدد سے ان کے اکثر پلان پہلے سے جان لیتی تھی۔ چگویرا وہاں تقریباً 7 مہینے رہا اور آخر میں بیمار پڑ گیا۔ وہ مقامی گوریلا لیڈروں کی نااہلی اور عوام کے انقلاب میں غیر دلچسپی سے حد درجہ مایوس ہوا، اگرچہ وہ آخری دم تک وہاں رہ کر لڑنا چاہتا تھا، مگر کاسٹرو کے خصوصی پیغاموں نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ صحت بہتر ہوتے ہی چگویرا نے اگلی سرگرمی کے لیے بولیویا کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکن نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ وہ 1966 کے آخر میں بولیویا پہنچا اور ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے تحریک شروع کی، اور شروعات میں اسے کافی اچھی کامیابیاں ملی اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچایا، جو بعد میں اس کی موت کا اصل سبب بنا، کیونکہ اس نے انہیں کافی زخم پہنچائی تھی۔ مگر یہاں وہ جو پلان لے کر پہنچا تھا، اس میں کئی باتیں اس کی توقعات کے برخلاف تھی۔ ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی، جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یہاں تو عوام میں سے ہی اکثر حکومت کے مخبر تھے۔ دوسرے، اسے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے، مگر یہاں آ کے اسے پتہ چلا کہ امریکہ یہاں بھی پوری طرح موجود ہے اور اسے بولیوین آرمی کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈوز کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا دھچکا اسے یہ پہنچا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا اور یوں مزید سپورٹ کی توقع بھی نہیں رہی تھی۔ 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چگویرا اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دی، جس پر حکومت فوجی حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA، جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھی تھی، اس آپریشن میں بولیوین آرمی کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چگویرا اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چگویرا اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا، مگر وہ مٹھی بھر تھے جلد ہی مارے گئے۔ چگویرا زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چگویرا بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی رعب اور چمک تھی کہ سارے فوجی اس کے ساتھ نظر بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا، جو کسی ایک فوجی نے فراہم کیا، اور اس نے اسی فوجی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مازماری کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے حکومت برقرار رکھا۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام اسے ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا، جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور چگویرا کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ جب وہ چگویرا کے سامنے پہنچا تو چگویرا نے اسے اکسایا اور ایک آسان موت کی توقع کر رہا تھا، مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچھی 9 گولیاں برسائی اور اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔
इनका मंसूबा ये था कि चेगुवेरा को वापस इसी मकाम पर फेंक कर बाद में ऐलान किया जाए कि वो मुकाबले में मारा गया ताकि इसे इस तरह ट्रायल न करने के इल्ज़ाम से बचा जा सके। दोस्तों, चेगुवेरा की शोहरत की क्या वजह थी? चेगुवेरा को मरे कई दहाइयाँ गुजर चुकी है, मगर वो अभी तक लोगों के दिलों में अपने असूल, काबिलियत, सरमायादारा निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत और इनकलाबी सोच की वजह से घर किए हुए हैं। इसकी मशहूर तस्वीर जो 1960 में खींची गई है, ग़ालिबन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली तस्वीर है, जो तकरीबन हर जगह दिखाई देती हैं, खुसूसन इन ममालिक में जहाँ इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं। एक गलतफहमी जो इस सिलसिले में पैदा होती हैं वो ये कि चेगुवेरा हर बागी का हीरो है, जैसा कि पिछले बरसों जनूबी सूडान में देखा गया था, जहाँ अलहदगी पसंद इसकी तस्वीर के साथ नज़र आते थे। ये काबिल गौर बात है कि अलहदगी की पसंदीगी मुल्क का बंटवारा करते हैं और इनकलाबी अपने मुल्क से नाअहल हुक्मरान को हटने की तहरीक चलाते हैं, और चेगुवेरा की ज़िंदगी का महवर यही तहरीक रही है। इसकी शख्सियत आज भी क्यूबा में एक नेशनल हीरो की तरह ही है, अगरचे वो वहाँ का बाशिंदा नहीं, और अपने मुल्क अर्जेंटाइन में भी वो किसी हीरो की तरह पढ़ाया और याद किया जाता है। दोस्तों, चेगुवेरा की तस्वीर हर वो मुल्क, हर उस ऑफिस में, हर उस घर के हुजरे या बैठक में लटकी हुई मिलती हैं जिधर इनकलाबी सोच रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, जो अपने मुल्क के सरमायादाराना निज़ाम और गद्दारों के सामने डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। चेगुवेरा की तस्वीर वहाँ पाई जाती हैं। हर मुल्क में देखो इनकलाबी लोगों के साथ चेगुवेरा की तस्वीर, और सारे लोग इसी तस्वीर को पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ शहजाद हुसैन को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।